اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔ آج ہمارا موضوع ہے عصمت انبیاء۔ عصمت یعنی ہر قسم کی لغزش، خطا اور گناہ سے پاک۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں انبیاء تمام دیگر نقائص سے پاک ہیں، وہاں گناہوں سے پاک ہونا، لغزشوں سے پاک ہونا، خطاؤں سے پاک ہونا بھی نہایت ضروری ہے، ورنہ ایک عام انسان اپنے نبی پر اعتبار کھو دے گی۔ اس لیے نبی کو آئیڈیلی ہر قسم کی غلطی سے مبرہ، ہر قسم کے نقص سے مبرہ اور مستثنیٰ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو عصمت ہے گناہوں سے، لغزشوں سے پاکیزگی، یہ 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1 عصمت وحی، نمبر 2 عصمت گناہ، اور نمبر 3 عصمت امور دنیا۔ ان کو ایک ایک کر کے ہم موضوع بحث لائیں گے، اور جو مثالیں ہیں قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے عصمت وحی۔ عصمت وحی کا مطلب ہے کہ نبی کو جو وحی کی جاتی ہے، نبی وحی کو بے عین ہی ویسے ہی پہنچا دیتا ہے۔ اس میں وہ کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتا، نہ اضافہ کرتا ہے اور نہ میں کمی کرتا ہے۔ اس وحی میں اس کی پسند ناپسند داخل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کا خود کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ خدا کا حکم ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم مثال دینا چاہیں تو ایک مثال غدیر خم کے بعد کی ہے کہ جب رسول اکرم نے مولا علی کی ولایت کا، مولائیت کا، جانشینی کا اعلان کیا، تو منافقین کے دلوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ پریشان ہو گئے، اور رسول اللہ پہ الزام لگانے لگے کہ رسول اللہ نے خود اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے امزاد، اپنے داماد، اپنے رشتہ دار کو خلیفہ بناؤں۔ تو ایک شخص تھا حارث بن نعمان فہری، وہ رسول کے پاس آتا ہے اور بڑے گستاخانہ لہجے میں کہتا ہے کہ رسول، آپ نے کہا نماز پڑھو، خدا پہ ایمان لاؤ، خدا پہ ایمان لائے، رسالت پر ایمان لاؤ، ہم رسالت پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لاؤ، ہم قیامت پر ایمان لائے۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ اب آپ اپنے امزاد کو ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، یعنی باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، یہ جو حکم ہے میرے بعد علی جانشین ہوں گے، میرے وزیر، میرے وصی، یہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہی اور یہ قابل عمل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس نے یہی نہیں کہا، بلکہ یہاں تک کہا، پوچھا رسول سے، کیا یہ آپ کا فیصلہ ہے؟ تو رسول نے کہا کہ نہیں، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یعنی نعوذ باللہ پہلے اس کو شک تھا کہ رسول نے انسانی جذبات کا شکار ہو کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ رسول نے کہا نہیں، یہ میرا فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ۔ تو اس نے کسی اور اس سے بڑی گستاخی کی کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو ابھی اسی وقت
میرے اوپر عذاب آئے. یعنی نعوذ باللہ وہ چیلنج کر رہا تھا رسول کو یہ آپ کا ہی فیصلہ ہے اور آپ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں, نعوذ باللہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں, اور اگر ہے تو اسی وقت مجھ پر عذاب آ جائے. وہ اوور کانفیڈنٹ تھا کہ مجھ پہ عذاب نہیں آئے گا, اور رسول نعوذ باللہ جھوٹے ثابت ہوں گے نعوذ باللہ, اور وہ اپنا فیصلہ واپس لیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کا جملہ ختم نہیں ہوا اور وہ گھوڑے پہ سوار ہی نہیں ہوا کہ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر آیا جو اس کے سر پہ لگا اور اس کو 2 ٹکڑے کرتا ہوا زمین میں چلا گیا, اور وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا. سورہ معارج آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا اور وہ کافروں پر ہو کر رہا جس کو کوئی ٹالنے والا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کو جو وحی کی جاتی ہے بس وہ وہی پہنچا دیتے ہیں, اپنی طرف سے وہ اس میں کچھ ایڈیشن سبسٹرکشن نہیں کرتے. تو علی کی خلافت ہو, نماز روزہ زکوٰۃ حج, عقائد کی بات ہو, توحید نبوت قیامت, سب اللہ کی طرف سے ہیں. اسی طرح ایک دوسری مثال, ایک دوسری آیت, ایک دوسرا واقعہ, ایک دوسری دلیل کہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا رسول اللہ کو مسجد نبوی کے بننے کے بعد کہ مسجد نبوی میں جو گھر متصل تھے, اب جیسے یہ مسجد نبوی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے ساتھ دکانیں ہوتی ہیں, آج کل گھر تو ہوتے نہیں, دکانیں ہوتی ہیں. تو دکانوں کا اگلا حصہ تو سڑک پہ کھلتا ہے اور پچھلا حصہ مسجد میں کھلتا ہے. تو اگر آپ دروازہ بنا دیں تو آپ ڈائریکٹ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح مسجد کے اطراف میں صحابہ کے مکانات تھے, یعنی رسول کا بھی مکان تھا, علی کا بھی مکان تھا, اور اصحاب کا بھی مکانات اس میں شامل تھے چاروں طرف. تو یہ اللہ نے حکم دیا کہ تمام مکانات کے دروازے اندر کھلتے تھے, آسانی رہے تھا کہ مسجد میں آنے کے لیے. تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں سوائے اللہ کے رسول اور علی کے. اچھا, اللہ کے رسول کا دروازہ سمجھ میں آتا ہے استثناء کہ اللہ کے رسول ہے, علی کا بھی دروازہ. تو یہ لوگوں کو یہ بات چبھی کہ یہ علی کو امتیاز, ایک الگ سے اختیار, ایک اعزاز کیوں دیا گیا ہے کہ علی ہم سے بڑھ کر ہے. حالانکہ علی در حقیقت سب سے بڑھ کر تھے رسول کے بعد, چاہے شجاعت ہو, سخاوت ہو, علم ہو, عبادت ہو. تو ایک شخص بلکہ کئی افراد جن کے دروازے اندر کھلتے تھے اور جن کو اپنے دروازے بند کرنے پڑ گئے تھے, وہ رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا یہ حکم آپ کی طرف سے ہے؟ رسول نے کہا نہیں, اللہ کی طرف سے. بلکہ رسول نے جواب نہیں دیا, اللہ نے آیت اتاری وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے ان کو وحی کی جائے. سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4. اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہیں, اور یہ تو وحی ہے جو ان پر آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ کی پسند ناپسند, خواہش یا کوئی خوف شامل نہیں ہوتا رسول کی بات میں. جو بھی وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی بھی ہوتی ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ عصمت انبیاء میں عصمت وحی سے متعلق کہ رسول کو جو وحی ہوتی ہے رسول بے عین ہی وہی فارورڈ کر دیتے ہیں, کاپی پیسٹ جسے کہتے ہیں نا, اپنی طرف سے اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کرتے. تو 2 مثالیں سورہ معارج کی 1 نمبر آیت نمبر 1 اور 2, اور سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4. اب آ جائیں دوسرے مرحلے پر. نمبر 2, گناہ, عصمت گناہ, یعنی رسول ہر قسم کے گناہ
کبیرہ ہو صغیرہ ہو، لغزش، خطا، ہر کسی غلطی سے مبرہ مستثنیٰ ہوتا ہے۔ اس کے لیے سورہ جن آیت نمبر 26، 27، 28 میں اللہ فرماتا ہے وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو منتخب کرے تو اس کے آگے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچایا ہے، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچایا ہے۔ اور جس کے پاس جو کچھ بھی ہے خدا سب پر حاوی ہے اور سب کے اعداد کا حساب رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک تو خود خدا مقرر ہے ایز اے نگہبان، نمبر 2 فرشتے مقرر ہیں نگہبانی کے لیے، تو وہ شخص، وہ نبی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، گارڈڈ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتا ہے اور خود انہیں بھی منتخب کیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔ اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 37، جسے وہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں ان آیات سے کیا معلوم چلا کہ ہدایت دینے والا، ہم کو ہدایت دینے والا تو نبی ہے، رسول ہے، اور اللہ کو ہدایت دینے والا، نبی کو ہدایت دینے والا خود اللہ ہے۔ تو اللہ جس کو ہدایت دے وہ زیادہ پرفیکٹ، گارڈڈ، پروٹیکٹڈ، محفوظ ہوگی۔ تو اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہم کو تو کوئی گمراہ کر سکتا ہے، شیطان، ہمارا نفس، کوئی دوست، لیکن نبی کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ہدایت اللہ کے ذمہ ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ شیخ طوسی ایک مختصر سا نقطہ جملہ بیان کرتے ہیں، عصمت کیوں ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں انبیاء کے لیے عصمت ضروری ہے تاکہ ان پر اعتماد اور وسوع حاصل ہو اور نبوت کا مقصد پورا ہو۔ کیونکہ ایک نبی اگر کہے نعوذ باللہ سچ بولو اور وہ جھوٹ بولے تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں، سچ کا حکم دے رہے ہیں۔ غیبت نہ کرو اور وہ غیبت کرے، تو یہ خود نبی کی ذات پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور پھر لوگ اس کی اتباع، تقلید، کہنا ماننا چھوڑ دیں گے کہ یہ تو خود اپنی باتوں پر نہیں عمل کرتا، تو یہ جو کہہ رہا ہے یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے، سود نہ لو وہ خود سود لے، شراب نہ پیو شراب پیے، نعوذ باللہ۔ تو نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور خود بھی ایسا ہی کرتا ہے، نیکیوں کو انجام دیتا ہے اور برائیوں سے، بلکہ مستحبات کو بھی انجام دیتا ہے، صرف واجبات کو نہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں
نبی کوئی غلطی کرنے جا رہا بھی ہو تو اللہ اس کو روک دیتا ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اگر رسول اللہ سے کوئی غلطی ہونے جا رہی تھی بھی تو اللہ نے اس کو روک دیا۔ مثلا سورہ حجرات آیت نمبر 6 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، کہ یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم پر، قومن بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہو کہ تم بے خبری میں کسی قوم پر جا پڑو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک دفعہ رسول اللہ نے ولید بن عقبہ نامی شخص کو کسی قبیلے سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، ان کا کوئی جھگڑا تھا یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ سمجھے کہ وہ ان کو مارنے آ رہے ہیں یا نقصان پہنچانے آ رہے ہیں۔ وہ زکوٰۃ لیے بغیر واپس آ گئے اور رسول اللہ کو کہہ دیا کہ اس قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو جب رسول اللہ نے یہ سنا تو اس سے پہلے کہ وہ حکم دیتے یا کوئی کارروائی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت اتاری۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ شخص جو خبر لے کے آیا تھا وہ فاسق تھا، گناہ گار تھا، اعلان گناہ کرنے والا تھا، اور رسول اللہ کو اس نے ایک غلط خبر دی۔ تو رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ پہلے کنفرم کر لیا کریں، تصدیق کر لیا کریں، تفتیش کر لیا کریں، تحقیق کر لیا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے حملہ کر دیں اور کسی کو نقصان پہنچے۔ جب رسول اللہ نے تحقیق کروائی تو یہ بات غلط نکلی اور پھر اس قبیلے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، اس قبیلے نے زکوٰۃ دی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کل کی دور میں میڈیا کی زندگی بھی ایسی ہے کہ بہت ساری خبریں آتی ہیں اور ہم فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں اپنے دوست سے، کسی خصوصاً غیر مصدقہ ذرائع سے، اور فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب غلط ہے، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، اسپیشلی آج کل کے دور میں جس کو ہم انفارمیشن ایج کہتے ہیں۔ یہ ڈس انفارمیشن ایج بھی ہے۔ اگر آپ نے سنی سنائی بات کو آگے کر دیا تو پتہ نہیں کتنی باتیں جو غلط ہوں گی وہ آگے چلی جائیں گی۔ ہاں، اگر ذرائع مصدقہ ہیں، خبر دینے والا سچا ہے، متقی، پرہیزگار ہے، با علم ہے، معلومات رکھتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کی بات کو آگے پہنچا دیں۔ خدا حدیث مبارکہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب تک آپ کو اس کی کنفرمیشن نہ ہو کہ یہ حدیث کا ریفرنس کیا ہے، اس کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ روزے کی حالت میں کوئی بات کسی معصوم سے منسوب کرنا جان بوجھ کر روزہ باطل کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، یہ ہو گئی دوسری شکل۔ اب آئیں تیسری شکل پہ، یعنی دوسرا بیان کہ رسول اللہ گناہوں سے پاک ہیں اور خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی گناہ ان سے ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ نمبر 3، عصمت امور زندگی، یعنی زندگی کے عام فیصلے کرتے ہوئے، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، آمدن ہوں، صحبن ہوں، جان بوجھ کے یا غلطی سے جو بھی ہو، اس میں بھی نبی انصاف کرتا ہے
چاہے وہ دو گروہوں کے درمیان فیصلہ ہو، دو قبیلوں کے درمیان فیصلہ ہو، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ نے جب مدینہ ہجرت کی تو وہاں پہ موجود لوگوں نے آپ کو اپنا قاضی، اپنا رئیس، ہیڈ بنایا، کیونکہ وہاں پہ یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، مشرکین کفار بھی رہتے تھے، سب نے، اور مسلمان بھی ہو گئے تھے رسول کے آنے کے بعد کچھ لوگ، تو تینوں چاروں قسم کے لوگ آپس میں اگر کبھی جھگڑتے تو قاضی کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا، قاضی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا، یعنی اگر یہودی عیسائی سے لڑتا تو یہودی عیسائی کے قاضی کو نہیں مانتا اور عیسائی یہودی کے آدمی کو نہیں تسلیم کرتا، اسی طرح مسلمانوں، مشرکین یا یہود و نصارہ کے درمیان۔ تو رسول اللہ چونکہ مکے سے آئے ہوئے تھے، نئے تھے، غیر جانبدار تھے، نبوت کا دعویٰ بھی تھا، پرہیزگار، متقی، صادق، امین بھی پہلے سے مشہور تھے، تو ان کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا دیا گیا، رئیس مدینہ، ریاست مدینہ۔ اب جو بھی وہ فیصلہ کرتے تھے مذہب سے ہٹ کے بھی، کاروبار کے معاملے میں، جائیداد کے معاملے میں، ذاتی جھگڑوں کے معاملے میں، وہ بھی صحیح ہوتے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھتا تھا کسی بھی غلطی سے۔ مثلاً اس کے کئی واقعات موجود ہیں، دو واقعات ہم عمدن کے دیتے ہیں، دو واقعات سہون، عمدن یعنی جان بوجھ کے، اور سہون یعنی بغیر جان بوجھ کے۔ عمدن یعنی ایک روایت جو ہمارے یہاں تو نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ ایک دفعہ کسی کے پاس سے گزرے تو وہ شخص درخت اگا رہا تھا، تو رسول اللہ نے اس کو مشورہ دیا کہ درخت تمہیں ایسے اگانا، تو اس شخص نے درخت کو رسول کی نصیحت، مشورے کے مطابق اگانا شروع کیا۔ رسول اللہ جب واپس آئے کئی دنوں کے بعد، پوچھا تم نے میرے مشورے پہ عمل کیا، درخت اگائے جیسے میں نے کہا؟ تو اس نے کہا میں نے اگایا تھا لیکن درخت مرجھا گیا اور وہ مر گیا، ضائع ہو گیا۔ تو رسول نے کہا کہ دیکھو، اگر دین کے معاملے میں میں تمہیں کوئی مشورہ دوں، نصیحت کروں، اس پہ تو تم عمل کرو، لیکن دنیا کے معاملے میں اگر میں کوئی مشورہ یا نصیحت کروں تو تمہاری مرضی ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ حدیث ہمارے یہاں نہیں ہے، نعوذ باللہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے رسول اللہ دین کے معاملے میں تو ماہر تھے اور دنیا کے معاملے میں ان کو کچھ نہیں پتہ تھا، یا وہ عام آدمی کی طرح تھے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ دنیا کے معاملے میں بھی عاقل تھے، جو وہ کہتے تھے وہ ہوتا تھا، اور یہ روایت، یہ واقعہ ہمارے نزدیک جھوٹا ہے، یہ ثابت نہیں۔ ٹھیک، ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، فتح مکہ کے موقع پر آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، اور وہ جنگ کی نیت سے فتح مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور ان کا ارادہ تھا عفو درگزر سے کام لینے کا، نرمی سے کام لینے کا۔ تو کہتے ہیں کہ مسلمان بڑی کثیر تعداد میں تھے، 10,000 کا لشکر تھا۔ سعد بن عبادہ انصار کے رئیس، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، علم تھا، اور وہ زور زور سے چلا کے نعرہ لگا رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن انتقام کا دن ہے۔ تو رسول اللہ نے فوراً علی کو کہا کہ تم جاؤ اور علم ان سے لے لو اور یہ نعرہ لگاؤ، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن رحمت، عفو درگزر کا دن ہے، کیونکہ رسول اللہ کچھ تو خون نہیں چاہتے تھے۔ تو دیکھیں رسول اللہ نے بروقت مداخلت کی، ایک بہت بڑی نقصان، ایک بہت بڑی غلطی سے، حادثے سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ اسی طرح سہون اگر دیکھا جائے یا اضطراری کیفیت میں بھی رسول اللہ کوئی غلط کام، کوئی جھوٹ،
کوئی فضول بات نہیں کرتے تھے۔ مثلا اہل سنت کیا مشہور ہے کہ سورہ فلق رسول اللہ پہ اس وقت نازل ہوئی جب ان پر کسی نے جادو کر دیا تھا، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ آپ یہ دعا پڑھیں تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے نزدیک یہ بھی غلط ہے۔ اگر رسول جادو کے اثر آ جائے تو کسی اور کے کنٹرول میں چلا جائے گا، اللہ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، نعوذ باللہ۔ تو پھر جو بھی وہ کہے گا وہ غلط ہوگا، اور نبی ہونے کے ناطے ہم کیسے اس کو، اب اتنا کچھ رسول نے بتایا، کوئی جادو کر کے ان کو کنٹرول کر لے اور یہ کہے کہ بت پرستی کر لو، یا جو میں نے کہا وہ غلط کہا، میں نبی نہیں ہوں، میں تو ایسے ہی ڈرامہ رچا رہا تھا، نعوذ باللہ، تو کتنا بڑا طوفان آ جائے، کتنا بڑا نقصان ہو۔ تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا، اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ صراط مستقیم پہ رکھنے والا ہے۔ تو جادو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کو کسی نے جادو کے ذریعے کنٹرول کیا ہو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، واقعہ قلمہ، کرتاس و قلم۔ کرتاس کہتے ہیں صفحے کو، قلم کہتے ہیں پین کو۔ رسول اللہ آخری وقت جب بیمار تھے تو اصحاب سے کہا کہ مجھے ایک کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ہمارے نزدیک وہ چیز، وہ حکم خلافت علی سے متعلق تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، ہر بات میں علی سے رہنمائی لے لینا۔ لیکن لوگوں نے انکار کر دیا، بلکہ ایک شخص نے یہ بھی کہا حاضر رجل یحجر، کہ ان پر بیماری کا غلبہ ہے، اور یہ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہذیان بولنا، آدمی گفتگو کیا کر رہا ہے پتہ نہیں ہوتا اس کو بیماری کے دوران۔ کچھ بخار ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی، تو رسول اللہ اگر بخار کی بھی حالت میں ہوں گے تو اللہ نے ان کا ذمہ لیا ہے، بخار ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بڑبڑائیں یا کوئی ایسا حکم دیں کہ جو غلط ہو۔ پھر ایک شخص نے جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ بخار کی وجہ سے تکلیف میں ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا لکھ دیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہم قرآن سے فیصلہ کر لیں گے، یعنی حدیث کافی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمارے نزدیک یہ غلط ہے۔ نمبر ایک، رسول کی عصمت محافظت کا ذمہ اللہ کا ہے، نہ جادو ہو سکتا ہے، نہ بیماری اتنی بڑھ سکتی ہے کہ وہ غلط بات کہیں۔ اور نمبر دو، قرآن اگر کافی ہوتا تو رسول کو کیوں بھیجا جاتا، انبیاء کیوں اتارے جاتے؟ ہمیشہ کتاب اور رسول، کتاب اور نبی دونوں انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ نبی موجود ہو تو نبی کے ذریعے، نبی نہ موجود ہو تو کتاب کے ذریعے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں اپنے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور عطرت، میرے اہل بیت، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو رسول کی عصمت کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ بات وحی کی ہو، بات گناہ کی ہو، یا بات کسی دنیاوی امر کی، رسول سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، اور رسول ہر قسم کے گناہ سے پاک ہے۔ اگر ایسا ہو تو رسول کی نبوت میں اشتباہ، شک پیدا ہو جائے اور اس کی پوری نبوت خطرے میں پڑ جائے، بلکہ خود قرآن خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ رسول اللہ ہی بتلاتے تھے نا کہ جبرائیل آئے ہیں مجھ پہ یہ سورہ، یہ آیت لے کر آئے ہیں، اس آیت کو لکھ لو، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو خود قرآن بھی تو رسول ہی کی زبان سے ادا ہوا ہے، وہ بھی خطرے میں پڑ جائے۔ تو عصمت انبیاء پہ ایمان بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم تمام کی تمام نبوت، تمام کے تمام دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عصمت انبیاء پہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما، رسول اور ان کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمیں تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین اور دنیا میں ان کی شفاعت اور رہنمائی عطا فرما، امام کے ظہور زمانے کے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔